کل تو ایسا ہوا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ خوشخبری ملے گی، لیکن ہمارا تو غم اور زیادہ بڑھ گیا کہ مفتی صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے، کچھ بتا رہے ہیں کہ 1 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 1 سال کے لیے یا 3 مہینے کے لیے مفتی صاحب کو جیل ہو گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ دعائیں کریں مفتی صاحب کے لیے، تو کون ایسا شخص ہے جو مفتی صاحب کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے؟ کوئی ایسی مسجد دکھا دیں جس میں مفتی صاحب کے لیے دعا نہ کی جا رہی ہے۔ ہر مسجد میں مفتی صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور تمام مسلمان مفتی صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں کا چین سکون ختم ہو گیا جب سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جب مفتی سلمان اظہری صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو لوگ تو حمایت میں آئے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا ہے سازش کے تحت، مفتی صاحب کوئی جرم کرنے کے بعد میں جیل میں نہیں گئے، کوئی جرم نہیں کیا مفتی صاحب نے، وہ تو قوم کو بیدار کر رہے تھے، وہ تو ہمیں سمجھا رہے تھے، ہمیں بیدار کر رہے تھے، اسی سبب مفتی سلمان اظہری صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ ابتدا میں لوگ تو شروع سے ہی مفتی صاحب کے ساتھ میں رہے، لیکن ابتدا میں جب پیران اعظام نے دیکھا کہ ہاں ہمیں بھی ساتھ دینا چاہیے، لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی آستھائیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں اور لوگ ہم پر یقین کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کاپی قلم لینے کے بعد میں لکھ دیا کہ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد میں بس، اور تھوڑے بہت احتجاج بھی کیے، اس کے بعد میں پھر کیا، چادر اوڑھی اور سو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اور ایسے ہی خاموشی کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب سے پہلے مولانا قمر غنی صاحب، وہاں ابتدا میں تو لوگوں نے ان کے لیے بھی خوب شور شرابے کیے، ان کے لیے بھی خوب دھرنے دیے، خوب احتجاج کیے، لیکن دھیرے دھیرے لوگ بھول گئے ان کو، اور آج 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہیں، اور وہی کچھ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم تو پھر بھی سوتے ہوئے ہیں، ابھی ہم تو چادر اوڑھی اور سو گئے۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، انگلیوں پر ان کو گنوا سکتا ہوں، میں ان کے نام بتا سکتا ہوں میں، کہ اگر وہ لوگ چاہ لیں، وہ لوگ کوشش کر لیں تو 2 دن نہیں لگیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب باہر آ جائیں گے، 2 دن نہیں لگیں گے مفتی صاحب گھر آ جائیں گے۔ لیکن کیوں، وہ کیوں کریں گے؟ ان کے گھر کا بندہ تھوڑی نہیں ہے، اگر ان کا ہوتا کوئی تو وہ خوب کرتے آگے، ان کا کیا جا رہا ہے؟ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جب سے اریسٹ کیا گیا تھا تب سے ہی لوگ تیار تھے، لوگ تیار، اور آج بھی تیار ہیں لوگ مفتی صاحب کے لیے، اور یہ اس یقین پر کہ کوئی آئے، کوئی پیر آئے، کوئی آئے اور ہمیں آگے لے کر کے جائے، انتظار میں ہے۔ لیکن انتظار کرتے کرتے یہ دن آ گیا کہ مفتی صاحب کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی گئیں، اور اس جیل سے نکالنے کے بعد، سابرمتی سے نکالنے کے بعد میں بڑودہ جیل، وہاں بھیج دیا گیا مفتی صاحب کو، لیکن یہ ابھی بھی خاموش ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کر رہے ہیں بھائی، صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، صرف دعا پر ہی نربھر نہ رہیں، دعا کے علاوہ بھی کوشش تو کریں گے نا مفتی صاحب کے لیے۔ ارے وہ اہل سنت کے ایک عالم دین ہے، کم از کم یہی سوچ کر کے ان کی مدد کی جائے۔ دعا تو سب کر ہی رہے ہیں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ جو لوگ دعاؤں کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، دعاؤں کے علاوہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں، آپ بھی دعا پر ہی نربھر ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کم از کم دعا کرے مفتی صاحب کے لیے، اور جو بہت کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں تو چاہیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں کھڑے ہوں اور ان کو باہر نکلوانے میں پوری ان کی مدد کریں۔ مفتی صاحب کوئی جرم کرنے کے بعد تو جیل نہیں گئے۔ ابھی بھی اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے باہر، ابھی بھی اگر آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، ابھی بھی اگر آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں نہیں آئیں گے، تو لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ابھی کوئی جلسے کے لیے آپ کے پاس پہنچے اور کہے کہ حضرت ہمارے یہاں جلسہ ہے، تو آپ تو تاریخ دے دیں گے، جلسے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن مفتی صاحب کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ خدا را مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے باہر نکلیں، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب، اب مفتی سلمان اظہری صاحب، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کا بھی نمبر آئے گا، آپ کا بھی نمبر آ جائے گا۔ ویسے آپ کا نمبر آئے گا بھی کیوں؟ آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، نہ آپ کو کچھ بولنا ہے، آپ تو پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نہ جانے کیا کیا ویسے ہی ہیں۔ خدا را آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں نکلیں اور مفتی صاحب کی مدد کریں، ان کو باہر نکلوانے میں پوری کوشش کریں۔ جب تک مفتی صاحب باہر نہ آ جائیں
تب تک آپ لوگ کوشش کریں. ارے آپ اگر چاہ لیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا آپ کو، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر طرح سے آپ مفتی صاحب کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہماری امید ہے، ہم یقین کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ آگے بڑھیں گے، تبھی انقلاب آئے گا، تبھی مفتی صاحب باہر آ پائیں گے. ورنہ مفتی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی مفتی صاحب کو باہر نکلوانے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور لوگوں نے کتنی دعائیں کی مفتی صاحب کے لیے، اور کتنی دعائیں کر رہے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، ہر مسجد سے مفتی صاحب کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. ہر مسجد سے، میں یقین سے کہتا ہوں اس بات کو کہ ہر مسجد میں مفتی صاحب کے لیے دعائیں کی گئی ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ میں محنت ہے، کوشش بھی ہے. آپ کوشش نہ کریں، ویسے ہی دعا کرتے رہیں تو کیسے کام ہوگا؟ آپ لوگ آگے بڑھیں، خدا را آگے بڑھیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو باہر نکلوانے میں خوب مدد کریں. اس سے اللہ آپ کو اجر دے گا، یہاں بھی اجر دے گا، وہاں بھی اجر دے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، وہ اہل سنت کا ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا وارث ہے. یہ سمجھ کر کے آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں نکلیں. یہ سوچ کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت کریں. یہ سوچ کر کے آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کی حمایت میں آئیں اور مفتی صاحب کو باہر نکلوانے میں پوری کوشش کریں. ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعائیں کریں، اور آپ لوگ آگے بڑھ کر مفتی صاحب کے لیے مزید کوششیں کریں. اللہ رب العزت مفتی صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.